یہ ہے کہ فقط میں چند لفظوں کا اس وصیت نامے میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں اس کا ترجمہ کر سکا ہوں، اور یہ میری آج 8ویں نشست ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام کا یہ وصیت نامہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ہماری زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ اگر قومیں اپنے مصلح اگر ان کو امام نہ بھی مانے، کسی ایسی شخصیت کو کہ جو دنیا میں آفاقی ذاتیں ہوتی ہیں، دنیا کی ایسی ذوات مقدسات جنہیں آپ اپنے اعتقاد اور اپنے حوالے سے انہیں معصوم نہ بھی مانے، تو حد اقل ذات حسین ابن علی کائنات کی وہ آفاقی ذات ہے کہ جس کے مقابلے میں ایک بھی شخصیت دنیا کی ارسطو سے لے کے آج تک، سقراط سے لے کے آج تک، موسیٰ سے لے کے آج تک، عیسیٰ سے لے کے آج تک، ابراہیم سے لے کے آج تک جتنے زمانے میں بڑے بڑے مصلح گزرے، جنہیں دنیا اگر مصلح ہی مانے تو ان مصلحین کے درمیان میں بھی اگر کوئی محسن بشریت ہے تو اس کا نام حسین ہے۔ اگر بعنوان مصلح گفتگو کی جائے، مجھے پتا ہے کہ میری ذمہ داری اور وظیفہ اس وقت کیا ہے، مجھے کن مطالب پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے، یہ میری اپنی سنگین ذمہ داری ہے، ورنہ 10 سے 15 منٹ اگر لیا جائے تو سارے مصلح جو کائنات کے گزرے، جنہیں دنیا کے بڑے بڑے کامریڈ، دنیا کے بڑے بڑے کمیونسٹ خیال اور سیکولر مزاج لوگ ان کو حد اقل مصلح مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، مبعوث بے رسالت نہیں مانتے، اللہ کا بھیجا ہوا دودت اور میسنجر اور پیغمبر نہیں مانتے، لیکن کم سے کم موسیٰ کو ایک مصلح تو مانا جائے گا۔ سقراط جس نے فقط بشریت کی انانیت کے لیے اور اس کے حقوق کے لیے زہر کا جام پی لیا تو اسے کم سے کم کچھ تو مانا جائے گا۔ جتنے دنیا میں عزیزان گرامی دنیا کی نظر میں مصلح گزرے، سب کی تار ایک طرف، سب کے اوراق سپے ہستی پر ایک طرف، میں اس ممبر کی عظمت اور اس قوم عزادار کے تقدس کی قسم، کائنات کا کوئی مصلح حسین جیسا نہیں کہ جس کے اوپر اتنی شاعری کی گئی ہو، اتنا لٹریچر لکھا گیا۔ میں یہ دعویٰ اور تحدی کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ دنیا کے لٹریچر کو جمع کرو، ساری دنیا کے لٹریچر کو جمع کرو، ساری دنیا کے شاعری، نظم، نثر، ہر چیز کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس کو میزان پہ تولو، اس کو ترازو پہ رکھو۔ اب دیکھیں 2 جملے اور غور کر لیجئے، یہاں پہ بہت قیمتی جملے ہیں یہ آزادار قوم پوری دنیا میں تعداد اس کی اگر بہت زیادہ شمار کی جائے گی ورلڈ وائڈ تو 300 ملین پیپل ان دا ورلڈ، شیعہ کمیونٹی 300 ملین، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 6.5 ارب یا 7 ارب کی سرحد کو چھوتی ہوئی دنیا کی آبادی، 7 ارب کی سرحد کو چھوتی ہوئی دنیا کی آبادی میں فقط 300 ملین موجودہ شیعہ، اور جن 300 ملین کو 1400 سال میں زندان میں، دیوار میں، یہی نا تلواروں کی زد میں، آج سرزمین عراق بم کے راہوں میں ہے، بم بلاسٹ ہو رہا ہے، قدم راہ حسین پہ چل رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے کا تجربہ، آج تک کا تجربہ، حسین دنیا میں کب گزرے؟ میری مکمل کہ میں تمہید نہیں ہے، نتیجہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، چونکہ میرے جملے بکھرے ہوئے ہیں، اتنا بہرحال میرے اندر سلیقہ نہیں ہے کہ منظم کر سکوں اپنی بات کو، لیکن شاید میں نتیجہ پہنچا سکوں آپ کی خدمت میں۔ سید الشہداء کب گزرے؟ 1400 سال پہلے، آج 1433 ہجری ہے۔ امام حسین سن 60 ہجری میں گزرے، 13
1370 سال حسین کو گزرے ہو گئے، 1370 سال. موسیٰ کو گزرے کم سے کم 3500 سال، ابراہیم کو گزرے ہوئے 4000 سال، سقراط کو گزرے 4500 سال. یہ اتنے بڑے بڑے مصلح جہان کے گزرے، اور ان پر لکھنے والے ہر زمانے میں آزاد رہے، سکون سے رہے، چین سے رہے. قدرت ہاتھ میں رہی، اقتدار ہاتھ میں رہا، سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر بھی نہ موسیٰ پر حسین جتنا لکھا گیا، نہ نوح پر حسین جیسا لکھا گیا، نہ زمانے کے کسی مسئلے پر جتنا حسین کے لیے ان عزاداروں نے زندانوں میں رہ کر، تلواروں کی نوک پہ رہ کر جتنا حسین کے لیے لکھا، کسی قوم نے نہیں لکھا. مذہب و ملت اور قوم سے بلند ہو کر ایک ایسا پیغام دیا ہو، ایک ایسا اپدیش دیا ہو، ایسا سندیش دیا ہو کہ جو پوری بشریت کے لیے قابل عمل، قابل اجرا، اور اس پر لوگ اس پر عمل کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایک بھی بشر تاریخ کا بتاؤ مجھے، ایسی ذات ڈھونڈ ڈالیے، دنیا کا دشمن سے دشمن رائٹر، دشمن سے دشمن ذات امام حسین کے حق میں. یہ مت سمجھیے گا کہ امام حسین کے مقابلے آج بھی دشمن نہیں ہیں. یہ تصورات نہ رہیں، یہ خیالات ذہن میں مت پالیے گا، خدا را مت پالیے گا. ٹھیک ہے، حسین مصلح جہان کا نام ہے، امام بشریت کا نام ہے. جو صاحب حق و انصاف ہوتے ہیں ان کو پتا ہے حسین سے دشمنی نہیں کرنا. ورنہ مجھے بتاؤ، آج تک حسین کے نام پر لوگوں سے کیوں دشمنی ہے؟ لوگ حسین کا نام لیتے ہیں، انہیں کیوں مارا جاتا ہے، کیوں ستایا جاتا ہے؟ یہ لوگ بم بلاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ ارے دنیا کی کسی تاریخ میں بھی تو ہم نے نہیں دیکھا کہ جو جا کر کے دوسرے مجمع میں کود کر کے اس کو مار دے، اس کو ختم کر دے. کیا محمد مصطفیٰ یہی اسلام لائے تھے؟ کیا پیغمبر نے یہی دین پہنچایا تھا؟ کیا رسالت مآب نے تم کو یہی بتایا تھا کہ تم دوسروں کی جان مال ناموس پہ اس کے گھر میں کود کے مار ڈالو، اس کو ختم کر دو، اس پہ بم برسا دو، اس پہ توپیں گرا دو؟ یہی پیغمبر بتا کے گئے تھے عزیزوں. ادھر رحلت پیغمبر کا ہونا تھا اور اسلام کی تصویر کا بدلنا تھا. حسین نے کہا جو تصویر تم میرے نانا کے دین کی بدلو گے تو صحیح کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے تصویر حق کو سامنے کر دوں گا. آنا پڑے گا. مان لیجئے کہ سید الشہداء یہ قدم نہ اٹھاتے، مان لیجئے یہ قدم سید الشہداء نہ اٹھاتے تو آج دین اسلام سے کتنی بڑی بڑی بدعتیں جوڑ دی جاتی. پہلی بدعت جس کا میں نے کل کی مجلس میں تذکرہ کیا کہ آج مسجدوں سے بدکاریوں کی گواہیاں ہو رہی ہوتی. خود سید الشہداء کا خط میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج اگر چاہے دنیا میں اسلام کے ماننے والے جس بھی مذہب کے ہوں، اگر ان کی مسجدیں تقدس سے ہمکنار ہیں اور مقدس ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے. اگر آج مساجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دے رہی ہے، خرافات نہیں ہے، تو یہ حسین کا صدقہ ہے. یہ ایک مثال اس زمانے کی استلحاق کا واقعہ میں نے مختصر عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. وہ بھی سید الشہداء کے اس متن اور اس نامے کے پس منظر میں چند جملوں میں بیان کر دیے، اور تاریخ مستند طریقے سے آج تک گواہ کہ حسین نے اتنا دندان شکن جواب دیا کہ تاریخ کے سینے پر محفوظ ہے.
حالات کتنے دگرگون ہیں. آپ سوچیں. میں آپ کو مجبور کرنا چاہتا ہوں سوچنے پر. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن جو ہے پریدنا شروع کریں, متحرک ہوں کہ کن حالات میں میرے مولا نے قدم اٹھایا, کس سچویشن میں امام حسین نے قدم اٹھایا. اگر یہ سمجھ میں نہ آیا آپ کے, اگر یہ ہم نے نہ سمجھا, اگر اس عزاداری نے, اس حسین کے علم اٹھانے والوں نے, ان آئندہ آنے والی پوری ہماری نسل اور جنریشن کو اگر یہ نہ پتا چلا کہ ہم لبیک یا حسین کا جو پرچم اٹھاتے ہیں, عباس کا علم اٹھاتے ہیں, سکینہ کی مشق دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ کن اہداف کے تحت ہے, کن اغراض کے تحت ہے. یہ جھولا علی اصغر کا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ تمہیں پیغام معصومیت اسلام کا دیتا ہے کہ علی اصغر کا جھولا اور ان کی عصمت کو نظر میں رکھنا کہ حسین ایسا معصوم کربلا کے میدان میں لائیں گے کہ قیامت تک کے لیے اسلام کی عصمت کا پرچم کربلا میں ایسا گاڑیں گے اور کوئی تہمت اسلام کو نہ آتنکواد کی اس پہ آ سکتی ہے, نہ دہشت گردی کی آ سکتی ہے. ایک شامی سفر کرتا ہے دمشق سے, کہاں کا؟ مکہ مکرمہ کا حج کے لیے. سفر میں ہے, نماز جمعہ ادا کی اپنے شہر میں, اور راہ میں اسے یاد آیا کہ مسجد میں نے علی پر لعنت نہیں بھیجی. سوالیہ نشان لگ گیا نا ذہنوں پہ. کیوں لگا یہ سوالیہ نشان؟ کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو گاڑا ہو, جس نے اسلام کے پرچم کو مضبوط کیا ہو, جو خود بانی اسلام کا شانہ بشانہ ہو, قدم بقدم ہو. کتنے سال گزرے ہیں ابھی امیر المومنین کی شہادت کو؟ 40 سال, 10 سال بھی نہیں گزرے. امام حسن مجتبی کی شہادت سے پہلے کا واقعہ, سن 40 اور 50 ہجری کے درمیان کا واقعہ. دمشق میں لعنت نہیں بھیجی ہے علی کو منبر سے. مسجد میں جمعے کی نماز میں لعنت نہیں بھیجی. بھول گیا ہے, سفر کر رہا ہے حج کا, صحرا میں ایک مسجد بنائی, مسجد بنا کر کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کر کے علی کو گالیاں دی, اور گالیاں دے کر کے اس مسجد کا نام رکھا مسجد الذکر. مسجد الذکر یعنی ذکر نام کی مسجد. ذکر جہاں یعنی کچھ کہا جائے, پڑھا جائے. یہ اسلام اپنے مرکز سے اتنا ہٹ چکا ہے عزیزوں. مسجدوں سے گواہیاں ہو رہی ہیں, کس قسم کی وہ آپ کو پتا ہے. امام حسین نے بتایا, مسجد میں اسلام کے فاؤنڈر اور مؤسس کے داماد, نہ فقط داماد, کون ہیں؟ محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے شوہر علی. ایک بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوا جو خدا نہ خواستہ آپ بھاگ جاتے یا نہ ہوتے, چاہے وہ خیبر ہو, چاہے وہ احد ہو, چاہے بدر ہو, جو بھی جنگ ہو, اور جس کی ایک جنگ کا صرف ایک حملہ, ایک حرب, ایک تلوار, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. مولا کس نے فرمایا علی کے لیے؟ علی کے لیے نہیں, علی کی ضربت کے لیے. پیغمبر اکرم نے کہ علی کی ایک ضربت خندق کے میدان میں عمر عبدبد کے مقابلے میں ثقلین کی عبادت سے بلند ہے. ناصبی مورخ ابن تیمیہ لکھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ضربت علی کی عبادت ثقلین میں بھاری ہو جائے.
یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بزرگان اسلام تھے جو پیغمبر کے ارد گرد جمع تھے، جو سب کو ڈرا رہے تھے، یہ 1000 لوگوں کے مقابلے میں ہے، یہ اگر آ گیا نا اس پار تو سب کو مار دے گا، کوئی نہیں بچے گا، پھر تم بھی نہ ہوتے میاں ابن تیمیہ، پھر تم کیا کہتے؟ اس لیے ثقلین میں جو کچھ ہے وہ اس علی کی ایک ضربت کی دیر ہے۔ وصیت نامہ تحریر کرنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے حوالے کیا، بھائی کے حوالے کرنے کے بعد اب مدینے سے آپ کا سفر مکے اور مکے سے کوفہ کی سمت۔ امام حسین نے سارے اپنے سامنے ہونے والے حالات کو مد نظر رکھا۔ یہ جان لیجئے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور یہ مجمع جس نے میری بات مکمل طریقے سے نہیں اگر پہنچ سکتی تو عرض کرتا ہوں کہ حسین نے اپنے ماں قبل کے لیے اور ماں بعد کے لیے دونوں کے لیے وصیت نامے میں گنجائش چھوڑی کہ آنے والا کوئی بھی شخص فقط ہم سے بعد کے دور پر میری بات کو تطبیق نہ کرے۔ حسین نے وصیت نامے میں وہ کام انجام دیا جو ماں سبق کسی بھی مصلح نے ایسا کام انجام نہیں دیا۔ سید الشہداء نے جو وصیت نامہ لکھا اس کا ہدف فقط یہ نہیں تھا کہ میرے بعد کا راستہ یہ ہے اور میرے بعد کے حالات یہ تھے اور جو میں جا رہا ہوں میرے وقت یہ حالات ہیں، نہیں، یہ وصیت نامہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے پہلے کے حالات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے پہلے پہنچنا چاہتے ہیں، میری زندگی سے پہلے تحقیق کرنا ہمارے زمانے میں ہے۔ ادھر میری شہادت ہوگی، ادھر ہماری ذات، ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ ہوگا، ہمارے تمام منشورات پہ حملہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو اسلام میں کچھ ایسے فتنے اور سرطان بوئے جا چکے ہیں کہ جن سرطان کا میں نے اگر علاج نہیں کیا، میں نے قدم نہیں اٹھایا تو یہ سرطان امت اسلامی کے تن و من میں پیوست ہو جائے گا، اور وہ سرطان میں آج ایک فلسفی اور کلامی نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ درحالی کے میرے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، درحالی کے میرے لیے بہت سخت موضوع ہے، لیکن کوشش کروں گا یہ معاملہ حل ہو جائے سادہ الفاظ میں، سادہ زبان میں۔ عالم اسلام میں سید الشہداء کے قدم اٹھانے سے پہلے سن 50 ہجری سے پہلے 2 فرقے عالم اسلام میں پیدا کیے گئے، ایک کا نام مجبرہ ہے، ایک کا نام مرجئہ ہے۔ ان دونوں فرقوں کا نام مجبرہ، مرجئہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ مرکز کہاں ہے؟ تینوں کا جواب تمام ذمہ داریوں کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، جس کو ضرورت ہے مباحثے کی کر سکتا ہے کلامی نقطۂ نظر سے مجھ سے مباحثہ۔ مرجئہ، جناب معاویہ نے دمشق سے ایک فرقہ ایجاد کیا جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ سے ہر وقت امید رکھو اور یہ امید کبھی منقطع مت کرو، چاہے جتنا بڑا ظلم کر لو پھر بھی امید اللہ سے وابستہ رکھو۔ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ ڈے آف دا جسٹس قیامت کے دن ہے، تم آج کون ہوتے ہو فیصلہ دینے والے؟ لہذا امت مسلمہ میں کسی کو حق نہیں ہے ڈے آف جسٹس سے پہلے، یوم الحساب سے پہلے، یوم الحساب سے پہلے، نتیجے کے دن سے پہلے تم لوگوں کو حق نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ تم فیصلہ کرو معاویہ اچھے یا علی اچھے۔ اس لیے قیامت کا دن بعد میں آئے گا، اللہ جانے اگر معاویہ غلط تھے تو ان کو اللہ معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے علی ہی غلط ہو۔ یہ فرقہ بنایا گیا عزیزان گرامی، اور یہ اقتدار اور خلافت اللہ نے ہم کو دے دی، لباس ہم کو پہنا دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ اللہ کی مشیت پہ خبردار حملہ نہ کرنا، خبردار اللہ کو کچھ نہ کہنا۔ اس لیے کہ سارے آئندہ آنے والی نسل کے لیے